عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط عقائد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے کچھ عرصے بعد پولس ایک آدمی تھا، اس نے یہ عقائد گڑھ لیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے ان کی تردید فرمائی اور فرمایا یہ معمولی بول نہیں، یہ بہت بڑا بول ہے جو کہہ رہے ہیں، گناہ کے اعتبار سے، کفر کے اعتبار سے، جرم کے اعتبار سے بہت بڑا بول رہے ہیں یہ، اور یہ محض جھوٹ ہی ہے، اللہ ان کو اس کی سزا دے گا۔ اے اللہ، اس کی حقیقت کا ان کو پتہ نہیں، بس یہی کہتے ہیں ہم نے آباء و اجداد سے سنا ہے۔ آباء و قرآن میں سے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ کچھ جانتے ہوں، جہالت میں پڑے ہوئے ہوں، تو بھی جو ہے نا یہ آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، تو حقیقت کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اولاد سے پاک ہے۔ مکہ والے کیا کہتے تھے عرب کے مشرک؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں اور جنیاں نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے۔ اللہ تبارک نے اس کی تردید فرمائی کہ بدبختو اپنے لیے تو لڑکی جو ہے ہار محسوس کرتے ہو، لڑکی پیدا ہو جائے تو ہار محسوس کرتے ہو، اس کا برا مناتے ہو، اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، وہ تو اولاد سے پاک ہے، مطلق اولاد سے پاک ہے، اس کے لیے اولاد تجوید کرنا بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے غضب کو جوش ہوتا ہے۔ تم اس کی طرف اس چیز کی نسبت کرتے ہو بیٹیوں کی جو اپنے لیے ہار محسوس کرتے ہو۔ پھر یہود نے جو 3 سوال کیے تھے، یا یہود کے کہنے پر اور ان سے پوچھ کے مشرکین نے کیے تھے، اللہ کے نبی نے جب من وان اس کے صحیح جواب دیے تو پھر تو چاہیے تھا یہود بھی مان لاتے اور مشرکین مکہ بھی مان لے آتے نا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب جگہ قرآن میں فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو منہ مانگا معجزے مانگتے ہیں یہ ایک بہانہ ہے، ان کے پاس بہانہ ہے، یہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ اگر تم ظاہر کر بھی دو وہ معجزہ تو یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے 3 سوال کیے اور کہا کہ ان سوالوں کا جواب ہی نہیں دے سکیں گے۔ رسول اللہ نے بالکل صحیح جواب دیا، لیکن اس کے باوجود نہ یہودی مان لے آئے نہ مشرکین مکہ ہی مان لے آئے۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی اس کی کہ دیکھو مجھ سے سوالات کیے اور کہا کہ تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ان سوالات کے جوابات دے دو، پھر ہم مان جائیں گے سچے نبی ہیں۔ میں نے بتا دیا، ہم کو چاہیے کہ مان جائیں، ایمان لے آئے نا، ایمان لے آئے، نہ یہود لائے نہ مشرکین مکہ لے آئے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، تو رسول اللہ تو جب بھی ان کو دعوت دیتے اور دلائل سے ان کو سمجھاتے، کبھی معجزہ بھی ظاہر ہو جاتا اور وہ پھر نہ مانتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اتنا غمگین ہو جاتے کہ غم سے نڈال ہو جاتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی۔ جو قرآن آہستہ آہستہ اترا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی بتایا گیا ہے تاکہ ہم آپ کو تسلی دیتے رہیں، تسلی قیامت تک آنے والی محنت وہ آپ نے کرنی ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ نے محنت کرنی اور آپ کے صحابہ نے، اور یہ آپ کی جو نبوت ہے یہ عالمگیر ہے، عالمگیر پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دل جو ہے نا قرآن اترے تو آپ کا دل اس سے ہم جمائیں، مضبوط ہو، ہم آپ کو تسلی دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تسلی دی کہ اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں معجزات دیکھنے کے بعد بھی، معجزات دیکھنے کے بعد بھی، مطالبات پانے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں، تو کیا ان کے پیچھے ہم اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ کیا اپنا گلا گھونٹیں گے اس کی وجہ سے؟ ایسا نہ کریں، آپ کا کام ہے پہنچا دینا، منوانا وہ آپ کا کام نہیں ہے، منوانا ہمارا کام ہے اگر ہم چاہیں، نہیں تو پوچھیں گے ہم، وہ ہمارا کام۔ اور پھر ظاہر انسان جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ دنیا کے لیے کرتا ہے، یہ کفر اگر اختیار کرتا ہے تو بھی دنیا کے لیے، یہ اگر گناہ کرتا ہے تو دنیا کے لیے، آخرت کو بلاتا ہے تو دنیا کے لیے، تو اللہ نے دنیا کی ناپائیداری کا بھی ذکر کیا
کہ ہم نے دنیا کی جو زیب و زینت بنائی ہے یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے کہ ان چیزوں میں رہ کے بھی یہ کیسا عمل کرتا ہے. آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اللہ کو بھلاتا ہے یا نہیں بھلاتا؟ اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے؟ روح گردانی کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ مکمل چلتا ہے؟ ہمیں ظاہر ہے اگر دنیا ایسی ہری بھری نہ ہو، زینت والی نہ ہو، اپنی طرف کھینچنے والی نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے پھر آزمائش کس چیز کی، پھر امتحان کس چیز کا؟ پھر تو انسان ویسے بھی سے بے رغبت رہے گا، ویسے ہی بے رغبت رہے گا، الگ تلگ رہے گا. امتحان تو تب ہے کہ دنیا کھینچے اپنی طرف اپنی رنگینیوں کی وجہ سے، زیب و زینت کی وجہ سے اپنی طرف کھینچے، اور یہ اس کی طرف نہ جائے، یہ رب کی طرف، اس کے دین کی طرف آئے. دنیا کو ضرورت سمجھ کے ضرورت کی حد تک جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اس طرح اختیار کرے اور اس طرح استعمال کرے، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو. جیسے رسول اللہ نے فرمایا دنیا بڑی ہری بھری ہے، ٹپ ٹاپ والی ہے، خیال کرو کہ اس کی ہریالی کو دیکھ کے اور اس کے سرسبز ہونے کو دیکھ کے کہیں آخرت کو بلا نہ بیٹھو. اس دنیا کے ہو کے بن کے نہ رہ جاؤ، اللہ کو، رب کو اور آخرت کو بلا نہ بیٹھو. اس لیے یہ فانی ہے، جیسے اللہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا یہ فانی ہے، ان کے مزے چند روزہ ہے، چند روزہ. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو، دنیا کی عورتوں سے بچو. پھر فرمایا کہ میری امت کا خاص فتنہ ایک مال ہے اور ایک عورتیں، اور بنی اسرائیل کو اگر فتنے میں مبتلا کیا اور فتنے میں مبتلا ہوئے تو عورت کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے. لہذا عورتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور جتنا اللہ کے نبی نے جتنا اللہ کے نبی نے تاکیدی حکم دیا اتنا آج عورتوں اور مسلمانوں میں بھی اختلاط ہو رہا ہے. اختلاط ہمارے آج کل دیکھیں نا، ہماری افواج میں جہاں پہلے مرد ہوتے تھے اب عورتیں بھی ہیں، ایئر فورس میں پہلے مرد تھے اب عورتیں بھی، پولیس میں پہلے مرد ہوتے تھے اب عورتیں. تو ایسے ہی آپ بازار میں دیکھ لیں، بازار میں بھی آج لڑکیاں کھڑی ہیں، دکانوں میں بھی لڑکیاں کھڑی ہیں، ہوٹلوں میں دیکھ لیں، پرائیویٹ اور سرکاری دفاتر میں دیکھ لیں، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں انگریز نے لڑکیاں کھڑی کی ہو مسلمان نے نہ کھڑی کی ہو. حالانکہ قرآن بھی کہتا ہے یہ فتنہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ بچو، یہ میری امت کا خاص فتنہ ہے، عورتوں سے اختلاط نہ رکھو. عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے منع کیا، ضرورت کی وجہ سے پردے میں، انتہائی پردے کے ساتھ، کسی کی نظر نہ پڑے. ورنہ وقرن فی بیوتکن قرآن کے الفاظ ہے، تم اپنے گھروں کے اندر ٹکی رہو، تمہارا کام وہ ہے، تمہاری ذمہ داری وہ ہے. لیکن آج کل عورتیں بلا ضرورت نکل بھی رہی ہیں، بعض عزت بھی نکل جاتی ہیں، اور نکلتی کے سال میں زلفیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں پورے جسم پہ، شوہر کے لیے کوئی بناؤ سنگار نہیں، اور بار جب نکلتی ہے خود اپنے آپ کو بنا لیتی ہے خوب. ایسے ہی عورتوں کے لیے پھر وہی کھڈا ہوگا جس سے انتہائی بدبو آ رہی ہوگی اور اس میں چیخ اور چلا رہی ہوگی. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اس دنیا کو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہم نے اس کو ایک چٹیل میدان بنانا، سارے یہ پہاڑ، اس کی ہریالی، اونچ نیچ، یہ ساری ہموار ہو جائے گی اونچ نیچ. نہ سمندر رہیں گے، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ آسمان رہیں گے، زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی. اس میں نہ ہریالی رہے گی، نہ کوئی درخت، نہ ٹیلا، بالکل ایک چٹیل میدان بنا کے اللہ تبارک و تعالی پھر قیامت کے دن اسی میں انسانوں کو کھڑا کریں گے، اور ان سے پھر پوچھ ہوگی بھئی دنیاوی زندگی کیسے بنائی، وہ گزاری تھی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے لیے، اب اس عارضی دنیا اور اس کی عارضی زندگی کے لیے آخرت کی دائمی زندگی
نعمتوں والی بہترین زندگی اس کو داؤ پہ مت لگاؤ۔ سمجھدار وہ ہے کہ وہ عارضی کے لیے دائمی کو داؤ پہ نہیں لگاتا، بلکہ دائمی کے لیے عارضی کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اپنی اولاد کو کہا تھا کہ بیٹا میرے سامنے دو چیزیں تھیں کہ یا تو تمہاری دنیا کے لیے آخرت کو داؤ پہ لگا لوں یا آخرت کے لیے دنیا کو داؤ پہ لگا لوں۔ میں نے جب سوچا کہ یہ دنیا ویسے بھی فراڈی ہے، یہ بے وفا ہے، یہ عارضی ہے، اس نے ایک دن ویسے بھی داغ فراق دینا ہے، ساتھ چھوڑنا ہے، تو اس عارضی کے لیے دائمی کو کیوں داؤ پہ لگا لوں، بلکہ دائمی کے لیے اس عارضی کو داؤ پہ لگا لوں۔ میں نے تمہاری دنیا نہیں بنائی، آخرت بنا لی۔ دنیا اگر قسمت میں ہوئی تو اللہ تمہیں اتنا دے دے گا کہ جامع مسجد، بڑی سے بڑی جامع مسجد کے ایک ایک گیٹ پہ کھڑے ہو کے 100 گھوڑے خیرات کرو گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ان کے جانے کے کچھ عرصہ بعد اللہ نے اتنا مال دیا حق حلال کا کہ جامع مسجد کے گیٹوں پہ کھڑے ہو کے ایک ایک گیٹ پہ 100 گھوڑے خیرات کیا کرتے تھے وہ۔ تو بہرحال ہمیں بھی جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر